عزیزان گرامی، تحقیق متن کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی اور اس سلسلے میں ڈاکٹر تنویر احمد علوی نے اپنی کتاب اصول تحقیق و ترتیب متن میں جو بنیادی باتیں بیان کی ہیں ان کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اس ضمن میں بات ہو رہی تھی کہ بہت سے معاملات اور مسائل اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب الحاقی کلام جو ہے وہ درپیش ہوتا ہے اور اس میں یہ تمیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ شاعر کا اصل کلام جو ہے اس میں جو کلام ملایا گیا ہے وہ کس حد تک اصل کے قریب ہے اور کس حد تک اسے شاعر سے منسوب کیا جا سکتا ہے۔ یہ خاصا مشکل کام ہے۔ اس سلسلے میں نے مثالیں بھی دی تھیں اور یہ بتایا تھا کہ بعض اوقات تخلص کے یکسانیت کی وجہ سے ایسا معاملہ درپیش ہوتا ہے کہ ایک شاعر کا کلام جو ہے وہ دوسرے کے کھاتے میں چلا جاتا ہے۔ جس طرح سے وہ مثال دی تھی کہ ضیاء الدین خسرو کی مثال دی تھی اور امیر خسرو کے ساتھ ان کی تطبیق ہو گئی نام کے تخلص کے حوالے سے۔ اس ضمن میں اور بھی کئی باتیں ہیں اور کئی مثالیں ہیں جن میں الحاقی کلام جو ہے وہ اس کی ایک صورت یہ بھی بن جاتی ہے کہ ایک شاعر جو ہے وہ اپنی مرضی سے اپنی تصنیف یا اپنے اشعار کو کسی دوسرے فرد کے نام منسوب کر دیتا ہے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی خود لکھ کے تو کسی اور کے نام سے اسے چھپوا دیا گیا تاکہ مقصد یہ تھا کہ وہ اس سے خوش ہو جائے اور وہ سمجھے کہ میری عزت افزائی کی گئی ہے۔ حالانکہ عزت افزائی یہ نہیں ہے، یہ تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے اس کلام سے، تو ایک شخص جو ہے اس کے حادثہ خیال کا نتیجہ ہے، اس کا نتیجہ فکر ہے، تو وہ کسی دوسرے کے نام لگا دیا جائے تو اس سے وہ کلام اس کا نہیں ہو جائے گا، اگرچہ کاغذوں میں اس کے نام سے چھپے گا لیکن اس کا نہیں ہے۔ تو بہرحال خوشنودی مزاج کے لیے یہ علمی یا ادبی نذرانہ پیش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور کبھی در مدح خود می گویم کا جذبہ جو ہے وہ کار فرما ہوتا ہے، کبھی مذہبی رجحان کی تبدیلی پیش نظر ہوتی ہے، کبھی اس کے ذریعے کسی فرقے کے معتقدات اور آراء کو رائوں کو مقبول عام بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسلاف پرستی کی ایک دوسری شکل ہے۔ سیاسی اغراض کے حصول کے لیے بھی مجہول تصانیف جو ہیں وہ پیدا کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کو یہ خبط ہوتا ہے کہ اپنا کلام جو ہے وہ دیگر مشاہیر کی طرح وہ زباں زدے عوام دیکھنا چاہتے ہیں، چنانچہ امراء اور سلاطین کے درباروں سے جو متوسل شعراء ہوتے ہیں اور ادیب ہوتے ہیں وہ اپنی تصانیف جو ہیں بطور نذرانہ اپنے ممدوحین کو پیش کر دیتے ہیں، جس کی متعدد مثالیں ادبیات تاریخ میں ہمیں مل سکتی ہیں۔ اور اردو شعر و ادب جو ہے وہ بھی ایسی مثالوں سے خالی نہیں۔ مثال کے طور پہ ذوق کی طرف سے اپنے شاگرد ابو ظفر بہادر شاہ ظفر کے نام سے جو مشہور ہیں، ان کو جو پیش کیے جانے والے شعری نذرانے
اکثر موضوع بحث بنے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بہادر شاہ کا کلام ہے، اور تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ وہ ان کی خدمت میں ذوق نے نذرانے کے طور پہ پیش کیا تھا۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں ظفر کے تخلص سے غزلیں کہی گئی ہیں۔ ان میں معروف کے تخلص سے کہی ہوئی ایک غزل کا مسودہ بھی ایسا سامنے آ گیا جو بخط ذوق ہے، ذوق کے خط ہاتھ سے لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال شعری بخششوں کی ایک دوسری نوعیت جو ہے وہ مصحفی کی دی جا سکتی ہے۔ مصحفی کا ذکر ہوتا ہے تو ان کا وہ شعر ہمیشہ دامنگیر ہوتا ہے کہ مصحفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا۔ بہت بڑے شاعر تھے، دہلی سے ہجرت کر کے لکھنؤ گئے اور پھر لکھنؤ کے ہو رہے، تو ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ سن رسیدہ لوگوں کی زبانی سنا، یہ آزاد نے آب حیات میں یہ لکھا ہے کہ سن رسیدہ لوگوں کی زبانی سنا کہ 2-3 تختیاں پاس دھری رہتی تھیں، جب مشاعرہ قریب آتا تو مختلف کاغذوں میں طرح مشاعرہ جو تھی اس پر شعر کہتے اور برابر لکھتے جاتے۔ جو طرح مصرع تجویز ہوتا تھا اس کو سامنے رکھ کے تو اشعار لکھنا شروع کر دیتے تھے مصحفی۔ لکھنؤ شہر تھا، مشاعرے کے دن لوگ آتے، اور جہاں تک کسی کا شوق مدد کرتا وہ دیتا۔ 9-11 اور 21 شعر کی غزل نکال کر حوالہ کر دیتے اور اس کے نام کا مقطع کر دیتے تھے۔ وہ جو شعر لکھے ہوتے تھے ان میں سے طاق کے حساب سے کبھی 9 اشعار، 11 اشعار، تو 21 تک بھی نکالے ہیں، تو وہ نکالتے اور مقطع لکھ کے اس میں اس کا نام شامل کر کے اور اس کے حوالے کر دیتے، اور یہ کام معاوضے کے ساتھ ہوتا تھا، اس کا باقاعدہ معاوضہ انہیں ملتا تھا۔ تو اس طرح کی اور بھی کئی مثالیں جو ہیں وہ تاریخ میں مل جاتی ہیں۔ مثلاً میر اثر کی جو مثنوی ہے خواب و خیال، اس کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے کہ جس میں خود مؤلف نے اپنے بیان کے مطابق سلسلہ غزلیات میں خواجہ میر درد کے عطا فرمودہ تقریباً 200 اشعار شامل کیے ہیں۔ خود ذکر کیا میر اثر نے کہ یہ ان کی عطا ہے، تو یہ اشعار جو ہیں۔ اسی طرح معاصرین کے کلام میں اس طرح کی جو خلط ملط ہے اس کی بہت سی مثالیں مل جائیں گی۔ قاضی عبدالودود نے سودا کے جو مطبوعہ کلیات ہیں ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ سودا کے کلیات کے مطبوعہ نسخے میں میر سوز کی 100 سے زیادہ غزلیں داخل ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ کلیات سودا کا اور میر سوز کی 100 سے زیادہ غزلیات جو ہیں وہ سودا کے نام لگ گئیں۔ حالانکہ سودا کو کیا ضرورت تھی میر اثر کے کلام کی، وہ تو خود اس پائے کے شاعر ہیں کہ جہاں تک نظریں جمانا مشکل ہوتا ہے، سودا کے جو بالیں پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے، اور سودا جو تیرا حال ہے اتنا تو نہیں وہ، کیا جانیے تو نے اسے کسان میں دیکھا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں سودا جیسے شاعر، اور آپ دیکھیں پورا عہد جو ہے وہ سودا کے نام سے میر اور سودا کا عہد کہلاتا ہے۔ میر کے بعد اس عہد کے جو نامور شاعر ہیں وہ سودا ہیں،
تو بہرحال یہ مثال موجود ہے. قاضی عبدالودود بہت بڑے ہمارے محقق ہیں، انہوں نے یہ بات لکھی ہے. تو سودا کے ممتاز جو معاصر تھے جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، میر تقی میر، ان کے کلام میں بھی التباس و الحاق کی بہت سی مثالیں موجود ہیں، اور ان کا حوالہ بھی قاضی عبدالودود نے دیوان میر طبع اول مطبوعہ فورٹ ولیم کالج کلکتہ پر گفتگو کرتے ہوئے دیا ہے، اور لکھا ہے. یہ میں ان کی عبارت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں قاضی عبدالودود صاحب کی. وہ کہتے ہیں کہ میں اس موقع پر ایسے اشعار کی جو غلطی سے میر کی طرف منسوب کیے گئے ہیں کوئی فہرست دینا نہیں چاہتا، صرف یہ کہنے پر اکتفا کروں گا کہ حسب ذیل اشعار اس میں نہیں. وہ شعر جس کا مصرع آخر ہے مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، یہ دراصل محمد یار خاں محمد یار خاں میر جو قائم کے شاگرد تھے ان کا شعر ہے، جیسا کہ تذکرہ شوق سے معلوم ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ وہ شعر جس کا خاتمہ ان الفاظ پر ہوتا ہے کہ ستاروں میں روشنی نہ رہی، یہ زمانہ حال کے کسی شاعر کا شعر ہے، کسی قدیم کتاب میں نظر نہیں آیا. میر کے نام لگ گیا. تیسری مثال انہوں نے دی کہ یہ جو چشم پرآب میں دونوں، یہ جو چشم پرآب ہیں دونوں، یہ دراصل منور کا شعر ہے. رجوع تذکرہ قاسم حالی اور ان کی تقلید میں ڈاکٹر میر عبدالحق اسے میر کی ملکیت قرار دیتے ہیں. پھر چوتھی مثال دے رہے ہیں وہ کہ وہ شعر جس کا مصرع آخر ہے کہ کفن دینا نہیں بھولے تھے ہم اسباب شادی میں، یہ امیر اللغات میں قادر کے نام سے ہے. غالب نے اردو معلیٰ میں شعر ذیل میر کی طرف منسوب کیا ہے، لیکن وہ کسی اور کتاب بشمول کلیات نہیں ملتا. اس کے باوجود قطعی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میر کا طبع ذات نہیں ہے، رنگ بالکل انہی کا ہے. بدنام ہوگے جانے بھی دو امتحان کو، رکھے گا کون تم سے عزیز اپنی جان کو. اس کا حوالہ دیا کہ یہ شعر جو ہے میر کا انداز ہے، طبع ذات میر کا طبع ذات نہیں ہے، رنگ ہے ان کا. پھر اس کے علاوہ میر کی طرف منسوب اس قطعے کی بھی یہی کیفیت ہے جو آزاد نے ان کے ورود لکھنؤ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ کیا بود و باش پوچھو ہو پورب کے ساکنوں. الحاق کی بہت سی مثالیں ذوق مرحوم کے کلام میں بھی مل جاتی ہیں. خود نسخہ ویران جو ہے اس کو بھی اس سے مبرہ قرار نہیں دیا جا سکتا. تو اسی طرح بیاض آزاد میں بھی بعض ایسے اشعار موجود ہیں جو ذوق کی اپنی تصنیف کی حیثیت سے شامل ہیں، حالانکہ ذوق کے نہیں ہیں، دوسروں کی تخلیقات فکر ہیں. مثال کے طور پہ آئینہ فلک میں ہے عکس چراغ دل، خورشید ہو نمود ہو اہل بے داغ دل. یہ شعر جو ہے ذوق کا نہیں، انشاء کا ہے. آخر گل اپنی خاک درے میں کا آخر یہ مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، بہرحال اس کو میں چھوڑتا ہوں. اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا پہنچے وہیں پہ خاک، اس کا دوسرا مصرع ہے پہنچے وہاں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. یہ کہتے ہیں کہ مصرع ثانی جو ہے یہ ذوق کے یہاں معمولی تبدیلی سے ملتا ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا.
تو یہ ذوق کا نہیں، انشاء کا۔ اسی طرح بیاض قلمی میں بعض اشعار، ایک شعر ہے جو 152 کے عدد کے ساتھ ملتا ہے، اور یہ وہ عدد ہے جو اس بیاض میں شامل ذوق کی بہت سی غزلوں کے ساتھ بطور تمغہ عنوان سخن ملتا ہے۔ اور یہ شعر جو ہے در حقیقت میں مرزا جہاندار شاہ کا ہے، جو نہ صرف یہ کہ ان کے نام سے بعض تذکروں میں شامل ہے، بلکہ ان کے قلمی دیوان میں بھی موجود ہے۔ تو بہرحال یہ اور اس نوعیت کی بہت سی اور بھی مثالیں جو ہیں وہ الحاق کی مل سکتی ہیں۔ تو مثلاً یہ ناسخ کا ایک مطلع جو ہے یہ ذوق کو بہت پسند آیا، اور یادداشت کے طور پر انہوں نے بیاض میں اسے نقل کر لیا، پھر اسی وقت یا اس کے بعد غزل ہوئی اور یہ مطلع بھی اس غزل کی اشعار کے ساتھ لگا رہا، اور بعد میں دیوان ذوق مرتبہ آزاد میں نقل ہو گیا۔ مطلع کس کا تھا؟ ناسخ کا۔ ذوق کو پسند آ گیا، ذوق نے اپنے بیاض میں کہیں کونے پہ لکھ لیا ہوگا، اس کے بعد اسی پہ غزل کہہ دی، اور یہ یاد نہیں رہا کہ یہ کس کا مطلع جو ہے یہاں پہ نقل کیا، اور بعد میں جو مرتب آزاد تھے، محمد حسین آزاد، انہوں نے اس میں شامل کر لی یہ غزل اور یہ مطلع بھی۔ اور مطلع کیا ہے کہ پھر بہار آئی، کف ہر شاخ پر پیمانہ ہے، ہر روش پر جلوہ باد صبا مستانہ ہے۔ تو بہرحال یہ ذوق کے دیوان میں شامل ہے۔ ایک اور شعر جو ہے جو نسخہ ویران میں شامل ہے، اور خود مولانا نے اس کا اظہار کیا ہے کہ وہ اہل تالیف کی بے خبری سے دیوان مطبوعہ میں شامل ہو گیا ہے، تو وہ گوہر کو جوہری صراف زر کو دیکھتے ہیں۔ تو اسے استاد مرحوم نے بیاض خاص میں سے کاٹ دیا تھا، یہ آزاد لکھتے ہیں۔ میں نے پوچھا تو فرمایا سودا کے ایک مطلع سے بہت ملتا ہے، لڑکپن میں خدا جانے کیوں کر ہو گیا تھا، دیوان سابقہ میں یہ چھپ گیا، اہل تالیف بیچاروں کو کیا خبر۔ یعنی دیوان جو مرتب کرنے والے ہیں ان کو کیا خبر کہ یہ کس کا ہے اور یہ کس کے نام لگ گیا۔ تو بہرحال یہ تنویر احمد علوی صاحب نے اپنی کتاب میں اور بھی بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ الحاق کی دی ہیں۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو مرتب ہے وہ جب تک ہر اعتبار سے ہوشیار نہیں ہوگا، مثلاً اس نے انشاء کا کلام پڑھا ہوگا اور اس کے رنگ سے واقف ہوگا تو اسے معلوم ہوگا نا کہ یہ انشاء کا مصرع یہاں پہ آ گیا ہے، یہ انشاء کا شعر یہاں پہ آ گیا ہے۔ جو ناسخ، جس نے ناسخ کو پڑھا ہوگا اور اس کے رنگ سے، رنگ سخن سے واقف ہوگا، وہی جانتا ہے نا کہ یہ ذوق کی غزل میں مطلع جو ہے ناسخ کا کہاں سے آ گیا۔ اصل میں یہ جو مکھی لڑنی پڑتی ہے، یہ جو مدون ہے نا، اس کا کام بہت بہت عمیق ہے، بہت گہرا کام ہے۔ اسے جب تک پورے منظرنامے پہ اس کی نگاہ نہیں ہوگی، جب تک تمام جو شعراء ہم عصر بعد کے یا سابقین پہلے کے ہیں ان کے کلام پہ اس کا پورا عبور نہیں ہوگا اور ان کے رنگ سخن سے وہ واقف نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ یہ طے ہی نہیں کر سکتا کہ یہ الحاقی مصرع آ گیا۔ اب الحاقی مصرع تو یا شعر تو وہی ہے نا جو اس شاعر کے رنگ سے ملتا ہے۔ اب اس میں فرق قائم کرنا جو ہے کہ کہاں پہ رنگ جو ہے وہ دوسرے سے الگ ہو گیا، یہ بڑا باریک سی ایک لکیر ہے۔
اس باریکی پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ تدوین کا کام جو ہے نا، یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت وسیع مطالعے کی ضرورت پڑتی ہے۔ الحاق کو الگ کر کے اس کو اس کے مقام پہ رکھنا، اور اصل کلام جو در حقیقت اس شاعر کے تخلیقی عمل کا نتیجہ ہے، اس کی اپنی تخلیق ہے، وہی اس کے نام سے مرتب ہونا چاہیے، وگرنہ بہت سی قباحتیں جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں، جیسا کہ ہوئی ہیں۔ اور اسی طرح الحاق کی اور غلط انتساب کی اور بھی کئی مثالیں دی ہیں۔ علامہ شبلی نے میر خلیق کے کلام کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے، یہ بھی یہاں پہ حوالہ دیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میر نوب نامی ایک بزرگ نے، جو میر خلیق کے بیک واسطہ شاگرد تھے، سن 1297 ہجری میں بمقام گلبرگہ حیدرآباد دکن ایک مجموعہ چھاپا تھا، جس میں میر خلیق، مونس اور انیس کے چند مرثیے جمع کر دیے تھے۔ اس میں میر خلیق کے متعدد مرثیے ہیں، لیکن اکثر وہ ہیں جو میر انیس کے نام سے مشہور ہیں، اور جو میر انیس کے چھپے ہوئے مرثیوں میں شامل ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جو مطبوعہ مرثیوں میں شامل نہیں، لیکن زبان اور طرز ادا سے قیاس ہوتا ہے کہ میر انیس ہی کے نتائج فکر ہیں، اور اگر وہ واقعی میر خلیق کا کلام ہے تو بیٹے کو باپ پر ترجیح دینے کی کوئی وجہ نہیں۔ یہ بات علامہ شبلی نعمانی نے تحریر کی ہے، اور یہ ان کی کتاب ہے موازنہ انیس و دبیر، اس کے صفحہ 15 پر یہ درج ہے۔ تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ محمود کی ٹوپی حامد کے سر، کام کسی کا اور کسی اور کے نام لگ گیا۔ اگر تو شاعر خود لگا کے گیا ہے تو وہ بھی التباس ہو گیا، پھر اس کو تو رنگ پھر اور اختیار کرنا چاہیے تھا۔ جیسے ذوق کی مثال دی جا رہی ہے کہ ذوق نے نظر شاہ جو کچھ غزلیں کیں وہ بہادر شاہ کے نام لگ گئیں، لیکن اس سے صاف ذوق کا رنگ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہیں جن کی اب یہاں میرا خیال ہے ضرورت نہیں، اتنی مثالیں کافی ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہیں ان کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، اور تنویر احمد علوی صاحب نے جو دوسرے نمبر پہ نقطہ بیان کیا وہ اسی الحاقی کلام کے حوالے سے کہ الحاق و اضافات کی نشاندہی ہونی چاہیے، اور پھر تصرفات جو در آئے، تصرفات یعنی اس میں کسی نے اپنی طرف سے شامل کر دیا، ایک مصرع ہے اس میں لفظ تبدیل کر دیا، یہ تصرف ہے، تصرف لفظی۔ تو یہ جو ہے اس پہ مدون کا دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلا جو نقطہ ہے نا، متن کے گم شدہ سلسلوں کی بازیافت، کہ ایک دستیاب ہوا نسخہ تو اس کا پہلے 5 جو صفحے ہیں وہ غائب ہیں، اور آخری 5-6 صفحے غائب ہیں، تو ان صفوں کی بازیافت، ان کی تلاش، اب وہ کہیں موجود ہوں گے تو آپ کے ہاتھ آئیں گے نا۔ اگر وہ بالکل ہی مفقود الخبر ہو گئے، بالکل ہی غائب ہو گئے، تو وہ مسودہ تو پھر کبھی بھی وہ مکمل نہیں ہو سکتا نا۔ تو کہیں نہ کہیں اس کے دیکھیں بات یہ ہے کہ شاعر جو ہے نا وہ ایک کسی بھی عہد کا وہ کوئی مجرد کسی حصار میں نہیں ہوتا، اس کا ایک واسطہ
سلسلہ جو ہے وہ اپنے عہد کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، وہ ملتا جلتا بھی ہے، اس کے رابطے بھی ہوتے ہیں۔ ایک غزل اس نے لکھی تو وہ کہیں سنا دی کسی دوسرے کو، یا لکھ کے کسی دوسرے کو دے دی، اس نے نقلیں کر کے 4-5 آگے بھیج دی کہ یہ فلاں کی غزل ہے، تو سلسلہ چلتا تھا نا۔ اچھی غزل سامنے آتی تھی تو ہر ایک جو تھا اس کو شوق سے اور دلچسپی سے اس کا مطالعہ کرتا تھا، اور پھر اس میں سے نکات اور پھر حرف زنی کی اگر کہیں گنجائش ہوتی تھی تو اعتراضات بھی کیے جاتے تھے۔ تو ایک سے زائد نسخے موجود ہوتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ جب وہ غزل لکھ رہا ہوتا تھا تو کہیں قط و برید بھی تو ہوتی تھی نا، تو وہ کاغذات کہیں نہ کہیں تو موجود ہوں گے نا جن پہ قط و برید ہوئی، جس پہ اس نے کاٹ کے درست مصرع لکھ دیا۔ پھر ایک نقل اس نے صاف بنا لی، ایک تو وہ نقل ہے جس میں کانٹ چھانٹ ہوئی ہے، دوسری صاف نقل ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کو بھیجا ہو تو وہ ایک تیسری نقل سامنے آ جائے۔ تو اس طرح سے ایک ایک ادب پارے یا شعر کی کئی نقول جو ہیں وہ دستیاب ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال یہ چیز جو ہے یہ بھی ایک بہت مشکل اور جان کنی کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ جان کنی کا عالم ہوتا ہے، اس کے لیے موت کے منہ میں بیٹھا ہوتا ہے وہ، کیونکہ ایک دنیا کی نظریں ہوتی ہیں، مدون ترتیب دے رہا ہے، ضرور اس نے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی کی ہوں گی، وہ رسائی ہوگی اس کی وہاں تک، تبھی تو اس کو سامنے لے کے آ رہا ہے نا۔ تو اس طرح سے بہرحال یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک مدون جو ہے اس کے دھیان میں رہنی ضروری ہیں۔ تو بہرحال متنی جو حقائق ہیں ان کی جستجو کے سلسلے میں نے عرض کیا کہ بہت سے مسائل کا سامنا ہے، بہت سی رکاوٹیں درپیش ہوتی ہیں، جن کا فیصلہ جو ہے وہ متعلقہ متن کے تحقیقی جو شواہد ہیں ان کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے۔ اور اس ضمن میں جو اہم مسائل ہیں ان میں اساسی متن کا جو ہے مسئلہ بھی ہے، اور یہ بعض اوقات بہت پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے اور تحقیق طلب ہوتا ہے کہ جو اساسی متن ہے وہ کون سا ہے، اصل متن کون سا ہے۔ تو اصل متن تک رسائی، کیونکہ وہی بنیاد بنتا ہے اساسی متن، باقی جو ہیں ان سے مقابلہ اس کا کیا جاتا ہے کہ کہاں پہ کس نسخے میں، اگر ایک سے زائد نسخے دستیاب ہیں تو کس میں تحریف ہوئی اور کس میں جو اصل ہے وہ قائم رہا، اساس قائم رہی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک سے زائد نسخوں کی صورت میں ہمیں سامنے آتی ہیں۔ چنانچہ اس کی ایک مثال جو ہے وہ دی انہوں نے تنویر احمد علوی صاحب نے، قصہ چہار درویش، جسے اس کے مشہور مترجم میر امن اور ان کے علاوہ ایک دوسری روایت کے مرتب میر احمد خلف شاہ محمد نے حضرت امیر خسرو سے منسوب کیا تھا، مگر یہ روایت جو ہے یہ نو طرز مرصع میں نہیں ملتی، جس کے معنی ہیں کہ اس وقت تک یہ روایت عام نہ تھی۔ بہرحال روایت مذکور پروفیسر شیرانی کے بیان کے مطابق اس طرح سے سامنے وہ آتا ہے کہ یہ اصل میں اس اصل قصہ جو ہے وہ امیر خسرو کی تالیف ہے، قصہ چہار درویش۔ اب یہ بھی سن لیجئے، یہ پروفیسر شیرانی نے لکھا ہے کہ اصل قصہ امیر خسرو کی تالیف ہے، اور یہ مختصر دیباچہ جو ہے ما نعت و حمد کسی نے بعد میں اضافہ کر دیا ہے، باوجود کہ اس قصے کے ایک سے زیادہ متن ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک کی زبان بھی ایسی نہیں جسے امیر خسرو کے عہد کی زبان کہا جا سکے۔ حضرت امیر ثنائے و بدائے، دقت پسندی اور پیرائے کلام کو پیچ دے کر دشوار فہم بنانے کے عادی تھے۔
لیکن یہ نسخہ نہایت سادہ و سلیس عبارت میں مرقوم ہے۔ اس کا املا، انشاء اور پیرائے بیان بالکل اسی اسلوب میں ہے جو ہمارے یہاں گزشتہ اور اس سے قبل کی صدی میں رائج تھا۔ عزیزان گرامی، اس پہ ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم نے تفصیل سے اس بات کا جائزہ لیا کہ الحاقی کلام کیا ہوتا ہے۔ اس پہ ہم نے گزشتہ لیکچر میں بھی روشنی ڈالی تھی، اور اب بھی اس میں مزید مثالیں دے کے تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ مدون کو الحاق کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ فیصلہ متن کی تحقیق کرتے ہوئے اسے کرنا ہے کہ کون سا کلام اس کے ممدوح یا جو شاعر جس کا کلام وہ ترتیب دے رہا ہے اس کا اصلی ہے، اور کون سا نقلی ہے جو اس کے نام لگ گیا۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔